نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز ساتھیو، انسان کی جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر مصائب اور پریشانیاں یہ اس زندگی کا حصہ ہے۔ اس حصہ تو آدمی کا اس طرح گزرتا ہے کہ وہ عیش و عشرت میں گزار دیتا ہے، آرائش میں گزار دیتا ہے، اور کچھ حصہ اس طرح گزرتا ہے کہ اس کی زندگی کے لمحات پریشانیوں اور مصیبتوں میں گزر جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، جو راہ حق پر چلنے والے ہیں، جو دین پر چلنے والے ہیں، شریعت کے پابند ہیں، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کو پریشانیاں آتی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی پریشانیوں میں ڈال کر اور مصیبتوں میں ڈال کر ان کو آزماتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان پریشانیوں کے متعلق ایک عجیب نقشہ کھینچا ہے اور جھنجھوڑ کر یہ بات کہی ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، جان رکھا ہے کہ ہم جنت میں یوں ہی داخل ہو جائیں گے، حالانکہ ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ آفتیں اور مصیبتیں نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، کہ جن کو مصیبت آئی، پریشانی آئی، وہ لوگ تھر تھر کانپنے لگ گئے، ہل گئے، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے جو آپ کے ساتھ تھے وہ پکار اٹھے کہ مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، سنو کہ مدد قریب ہے۔ تو یہ لازمی حصہ ہے، پریشانیوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اللہ کے راہ پر چلتے ہیں، اللہ کے راستے میں چلتے ہیں اور اللہ کی بات کو مان کر چلتے ہیں، دین حق پر چلتے ہیں، قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، نبی کے طریقے پر چلتے ہیں، ان کی زندگی میں تو یہ ضرور آنا ہے۔ سب سے محبوب اللہ تبارک و تعالی کے نبی ہوتے ہیں، سب سے محبوب نبی ہوتے ہیں، لیکن دین کی خاطر نبیوں کو اتنا ہی ستایا گیا، اتنا ہی پریشان کیا گیا، اتنا ہی مصیبتوں میں ڈالا گیا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ یا اللہ کے نبی، اپنی مصیبتوں کے متعلق اور اپنی پریشانیوں کے متعلق شکایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرائی جائے کہ یہ ہم سے مصیبت و پریشانی ہٹ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے خباب، تو نے دیکھا ہی کیا؟ ابھی جو پہلے لوگ تھے ان لوگوں کو تو بہت پریشانی آئی ہے کہ ان کو آرا سے کاٹا گیا ہے اور یہاں تک کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت، ان کی ہڈیوں سے نوچے گئے۔ ابھی پریشانی آئی کہاں ہیں؟ یہ واقعات اس وجہ سنائے جاتے ہیں کہ جو پہلے لوگ تھے، جو دین پر چلنے والے تھے، ان کے ساتھ کیسی پریشانی آئی ہیں۔ ان واقعات سے تاکہ سبق حاصل کر سکیں اور ہمیں صبر کرنے میں ہمت محسوس ہو۔ اس لیے جو آدمی صبر کرتا ہے
اور صبر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب دیتے ہیں کہ اس کی امید سے اس کو ثواب دیتے ہیں، اس کی امید سے زیادہ اس کو ثواب دیتے ہیں، اس کی امید سے زیادہ۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ پریشانی مصیبت کیوں آتی ہے؟ سب سے پہلی وجہ ایک یہ ہوتی ہے، سب سے پہلی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالی مومن کو آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ علام الغیوب ہے، وہ پورے عالم کو، پوری دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مصیبت آ رہی ہیں اور ان مصیبتوں پر یہ میرا بندہ صبر کر رہا ہے۔ اللہ آزماتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، خوف سے، جان سے، مال سے، پھلوں میں کمی کر کے، اولادوں میں کمی کر کے ہم آزمائیں گے۔ قرآن کریم صاف اعلان کرتا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آزمائیں گے ہم تمہیں کہ تمہارے اندر کتنی ہمت ہے، کتنی طاقت ہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی خوشخبری دے رہا ہے اپنے بندے کو کہ تمہیں آزمایا جائے گا لیکن تمہیں گھبرانا نہیں ہے۔ دنیا والوں کو دکھلایا جائے گا، دیکھو یہ اصل میرے بندے ہیں، یہ میری ماننے والے ہیں، میں ان کو آزما رہا ہوں، مال و دولت میں کمی کر کے آزما رہا ہوں، پریشانی کو بھیج کر آزما رہا ہوں، مصیبتوں میں ڈال کر آزما رہا ہوں، لیکن یہ میرے اوپر صبر کر رہے ہیں، تان و تشی نہیں کر رہے۔ ان کا یقین جم گیا ہے، ان کا ایمان مضبوط ہو گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ پریشانی اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں اور اللہ ان پریشانی کو دور کرے۔ سب سے پہلی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں کو بھیج کر، پریشانی کو بھیج کر آدمیوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کہ تاکہ یہ بندہ جب میرے پاس آئے تو یہ گناہوں سے پاک صاف ہو، گناہوں سے پاک صاف ہو۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر یہ جگہ ارشاد ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ایک بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج کر ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ان میں ان کو مبتلا کرتے ہیں تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں، ان کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس لیے حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ اگر آدمی کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے، اس کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں کہ جب آدمی کو پریشانی، کوئی بخار چڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے اور درختوں سے تمام پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تیسری وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو نیک اور متقی بنانا چاہتا ہے، متقی پرہیزگاروں میں شمار کرنا چاہتا ہے۔ اور چوتھی وجہ، ایک غافل انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ متنبہ کرتا ہے کہ یہ غافل ہے، یہ انسان یہ میری طرف رجوع کرنے والا بن جائے، یہ مجھے یاد کرنے والا بن جائے، یہ میری طرف واپس آ جائے۔ میرے دوستو، یہ وجوہات ہوتی ہیں پریشانی آنے کی، مصیبتیں آنے کی، یہ وجوہات ہوتی ہیں۔ اس لیے دوستو، جو مصیبت اور پریشانی آتی ہیں، ان وجوہات دیکھے، جو ہم غافل رہتے ہیں، ہم اللہ کو بھولے ہوئے رہتے ہیں، ہم اللہ کی مانتے نہیں ہیں، نبی کی نہیں مانتے، شریعت کے حکم پر عمل نہیں کرتے، ہم دنیا میں پھنس جاتے ہیں، اس طرح پھنس جاتے ہیں کہ اللہ کو ہم بالکل بھلا دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی اور مصیبتوں کو بھیجتے ہیں کہ یہ بندہ سنبھل جائے، یہ بندہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ہم بات کو سمجھیں، پریشانی جب آتی ہے ان کو سمجھیں، مصیبت جو آتی ہے ان کو سمجھیں،
مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، یہ ہمارے کرتوت ہیں یار۔ قرآن کریم کے اندر وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر، کہ جو کچھ پریشانی مصیبت آتی ہیں یہ تمہارے کرتوت ہوتے ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے آتے ہیں، تم نے گناہ ایسے کر رکھے ہیں، تم نے نافرمانی ایسی کر رکھی ہے